الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین کرام، رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اس عشرے کے اندر عام طور پر تکمیل قرآن کے محفلیں ہوتی ہیں اور آخری عشرے کے اندر تقراتیں بھی ہوتی ہیں جن کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ یہ قسمت والوں کو ملتا ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ. یہ اتنی اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو پانے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اس مہینے کو پانے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. اور یہ مہینہ ہمیں بغیر دعا کے ملا ہے. ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کی کوئی دعا نہیں مانگی، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے نہیں، اللہ رب العزت سے مانگا نہیں کہ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں ہمیں عطا فرمایا. بغیر مانگے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. اور یہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ ہر وقت اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھ لیتا ہے، ایک روزہ رکھا، پہلا روزہ رکھ لیا رمضان المبارک کے مہینے کا، فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. اور اس کو نیکی کیسے دی جائے گی، اس کو اجر کیسے اس کے کھاتے کے اندر لکھا جائے گا؟ نماز پڑھتے ہیں اس کا اجر فرشتے دیتے ہیں، قرآن پڑھا اس کا اجر فرشتوں نے ہمارے کھاتے کے اندر لکھا، مال خرچ کیا اس کا اجر فرشتے ہمارے کھاتے کے اندر لکھتے ہیں. لیکن فرمایا کہ ایک آدمی نے روزہ رکھ لیا، رکھا کون سا؟ رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھ لیا. اب یہ پہلا روزہ اس نے رکھا، روزے کو ادب و احترام کے ساتھ پورا کیا. اب اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب کون لکھے گا؟ آیا کہ نامہ اعمال کے اندر ثواب جس طرح نماز پڑھی تھی فرشتے نے لکھا؟ نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس میرے مہمان کا ثواب میں خود لکھوں گا. یہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا، سارا دن اس نے کھایا نہیں، یہ وضو کر رہا تھا، منہ کے اندر پانی تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، دل چاہتا تو یہ اندر لے کے جا سکتا تھا. پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی ہے، دل چاہ رہا تھا کہ اندر لے جاؤں، لیکن دل کے اندر خیال آیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پانی کہیں اندر نہ چلا جائے. بار بار گلے کے اندر پانی نہیں ڈالتا، بار بار کلی نہیں کرتا، کہیں میرے روزے کو نقصان نہ ہو جائے، اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے. کیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے رکھے ہیں، روزے رکھوانے کا مقصد، اگر اللہ رب العزت چاہتے یہ ثواب ایسے ہی دے دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ روزے اس وجہ سے رکھوائے کہ یہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں. یہ 30 دن یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے، یہ متقی پرہیزگار بن جائیں. یہ کتنے متقی پرہیزگار بن جائیں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، ان کو منہ کے اندر پانی ہے، پانی اندر بھی جا سکتا ہے، ضرورت بھی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ایک خیال آ رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. یہ تقوی، یہ متقی، یہ ڈر، یہ خوف کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے پانی نہیں پینا. یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے
کہ عام حالات کے اندر جب اللہ رب العزت کی نافرمانی ہونے لگے، جب اللہ رب العزت کی نافرمانی ہونے لگے، فوراً دماغ اس طرف جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھے ہوں گے، جب رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ادب و احترام کے ساتھ اس کو گزارا ہوگا۔ تو محترم بزرگو دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہماری زندگی کے اندر، ہم نے مانگا نہیں، بغیر مانگے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ عظیم الشان مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، بغیر مانگے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھے، جنہوں نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھے قرآن پاک سنا اور سنایا۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اور رمضان مبارک کے مہینے کا قرآن پاک کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان کا اور قرآن کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے کے اندر دور فرمایا کرتے تھے، جبرائیل امین کے ساتھ سنا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر قرآن پاک یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اتارا، اس کو نازل فرمایا، عظیم الشان کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ اور اس کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں، یہ ایسی کتاب تمہارے اوپر اتاری جا رہی ہے جس کے اندر شک کوئی نہیں۔ اتارنے کا طریقہ الگ ہے، اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں وہ ایک وقت کے اندر آیا کرتی تھی۔ جس نبی کے اوپر کتاب آ رہی ہے، انجیل آئی، زبور آئی، جس نبی کے اوپر کتاب آ رہی ہے ایک جگہ پہ بلایا اور ساری کی ساری کتاب دے دی۔ لیکن اس کتاب کے آنے کا انداز بھی اپنا ہے۔ کیسا اعلیٰ انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ کے اندر ہیں تو یہ کتاب مکہ کے اندر اترتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہیں یہ کتاب مدینہ کے اندر اترتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر ہیں یہ کتاب بازار کے اندر اترتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہیں یہ کتاب مسجد کے اندر اترتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر ہیں یہ کتاب پہاڑ کے اوپر اترتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہیں یہ کتاب غار کے اندر اترتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر کے اوپر ہیں یہ کتاب وہاں پر اترتی ہے۔ آنے کا لانے کا انداز الگ ہے۔ اور جب لائی گئی، اتاری گئی، پہلی آیت کے اندر یہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کہ اس کے اندر شک کوئی نہیں۔ ہو سکتا تھا کہ آدمی کتاب پڑھتا، پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلتا کہ اس کے اندر یہ معاملات آئیں گے، اس کے اندر یہ چیزیں فرض ہوں گی، اس کے اندر یہ واجبات ہوں گے، یہ چیز ماننی پڑے گی، یہ قانون ماننا پڑے گا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں مانتا اس کو، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، انکار کی گنجائش ہی کوئی نہیں، شک کرنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اب اس کے اندر اگر روزے کا حکم آتا ہے تو ماننا پڑے گا، اس کتاب کے اندر اگر زکوٰۃ کا حکم آتا ہے ماننا پڑے گا، اس کتاب کے اندر جتنے احکام اللہ رب العزت کے نازل ہو رہے میری عقل اگر مانتی ہے تو بھی ٹھیک، اگر نہیں مانتی تب بھی ٹھیک، لیکن اللہ کا حکم ہے ماننا ہے۔ عقل نہیں تسلیم کر رہی لیکن اللہ کا حکم ہے ماننا ہے۔ روزہ رکھوایا جا رہا عقل کے خلاف ہے۔ یہ کون سی عبادت ہے کہ 16 گھنٹے کھانا کچھ نہیں؟ یہ کون سی عبادت ہے 16 گھنٹے گناہ نہیں کرنا؟ یہ کون سی عبادت ہے 16 گھنٹے اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے، 17 گھنٹے جو اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن ہماری کتاب یہ کہتی ہے ایسا کرو گے تقویٰ آئے گا، ایسا کرو گے گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی، ایسا کرو گے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق بڑھ جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، مساجد کے اندر رش بڑھ جاتی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود بھی 100% لوگ جو ہے مسجد کے اندر آنے والے نہیں بنتے، اس کے باوجود بھی 100% لوگ روزہ رکھنے والے کیوں نہیں بنتے، اس کے باوجود 100% گناہوں سے بچنے والے کیوں نہیں بنتے؟ آج جو ہے منع کرنے والا کوئی نہیں۔ پہلے جو ہے شیطان تھا جو ہمیں روکتا تھا مسجد کے اندر نہیں جانا، پہلے شیطان تھا جو ہمیں روکتا تھا نماز جو ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی، پہلے شیطان تھا جو ہمیں روکتا تھا قرآن نہیں پڑھنا۔ آج شیطان بند، سرکش، جنات بند، روکنے والا کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود مساجد 100% نہیں بھر رہی، 100% لوگ روزہ نہیں رکھ رہے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان کے بعد ایک اور قوت ایسی ہے ہمارے اندر جو ہمیں روک رہی ہے۔ شیطان کے بعد ایک اور قوت ہمارے اندر موجود ہے جو ہمیں مسجد کے اندر آنے نہیں دے رہی۔ شیطان کے بعد ایک اور قوت ہے جو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دے رہی۔ شیطان کے بعد ایک اور قوت ہے جو ہمیں جو ہے رمضان کا روزہ رکھنے نہیں دے رہی۔ شیطان کے بعد ایک اور قوت ایسی ہے جو ہمیں نیک اعمال کرنے نہیں دے رہی۔ شیطان کے بعد ایک اور قوت ہے جو ہمیں جو ہے اللہ کے گھر کے اندر آنے نہیں دے رہی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا دل ہے، وہ ہمارا نفس جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ہمیں روک رہا ہے۔ حالانکہ روکنے والا قید ہے، روکنے والا کوئی نہیں۔ کون سی چیز جو ہمیں مسجد کے اندر آنے سے روک رہی ہے؟ وہ میرے اندر میرا دل ہے، وہ میرا دل مجھے جو ہے مسجد کے اندر آنے نہیں دے رہا، وہ میرا دل مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ میرا دل مجھے جو ہے تراویح کے اندر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ میرا دل اللہ کے گھر کے اندر آنے کی جو ہے اجازت نہیں دے رہا۔ ہم جو ہے اس کے پابند ہو گئے۔ تو محترم بزرگو دوستو، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ایک ہے رب چاہی زندگی، ایک ہے من چاہی زندگی۔ رب چاہی زندگی گزاریں گے، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے 7 قسمیں کھائیں۔ اتنی بڑی ذات، پوری کائنات کا نظام چلانے والی ذات، اتنا بڑا آسمان جو ہے بغیر ستون کے کھڑا کرنے والی ذات، ہواؤں کا نظام چلانے والی ذات، سارا کائنات کا نظام اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتا، ختم ہو نہیں سکتا۔ اتنا بڑا رب اپنے جو ہے انسان کو سمجھانے کے لیے، اپنے انسان کو سمجھانے کے لیے 7 قسمیں کھا رہی ہے۔ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے جو ہے کیا کیا؟ اپنے نفس کی پیروی نہیں کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس طرح نفس کہتا رہا ویسے نہیں کیا، اور جس نے اپنی نفس کی پیروی کر لی کہ جس طرح میرا دل کرتا ہے ویسے میں زندگی گزاروں گا، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو محترم بزرگو دوستو، اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اس کے اندر قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک ایسی عظیم الشان کتاب ہے، فرمایا کہ قرآن پاک اتنی بڑی اور اتنی اعلیٰ کتاب ہے، ایک چھوٹا سا بچہ مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی، توتلی زبان کے ساتھ پہلے دن مکتب کے اندر پڑھنے آیا ہے، پہلے دن آج جو ہے استاد کے پاس آیا ہے، استاد اس کو توتلی زبان کے ساتھ جو ہے اس کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھاتا ہے۔ یہ بچہ صحیح الفاظ ادا نہیں کر رہا، لیکن اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے پہ اس کے والدین کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی کتاب اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اور یہ بچے نے عہد کر لیا کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، میں نے قرآن پاک کو سیکھنا ہے، میں نے قرآن پاک کو یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات ہے ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ کیا ڈیوٹی لگا دی؟ کہ یہ بچہ میرا قرآن پڑھنا چاہتا ہے، یہ بچہ کلام اللہ یاد کرنا چاہتا ہے۔ تمام مخلوقات کی ڈیوٹی ہے۔ پہلی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس بچے کے ساتھ محبت کرنا۔ فرشتے جن سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کی خدمت یہ لگا دی اس بچے کے پاؤں کے نیچے پر بچھانے ہیں۔ دریاؤں کے اندر مچھلیاں، ان کی ڈیوٹی یہ لگا دی، یہ بچہ ہے یا بڑا ہے، یہ میرا قرآن پاک یاد کرنا چاہتا ہے، یہ سیکھنا چاہتا ہے، یہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ فضا کے اندر اڑنے والے پرندے، چرند پرند، سارے کے سارے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ مکتب کے اندر بیٹھا ہوا اپنی الف با تا سا یاد کر رہا ہے، یہ مکتب کے اندر بیٹھا ہوا اپنا سبق دہرا رہا ہے، یہ مکتب کے اندر بیٹھا ہوا اپنی صورت یاد کر رہا ہے۔ فضا کے اندر اڑنے والے اس کے لیے مغفرت کر رہے ہیں۔
سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کر رہی ہیں کیونکہ یہ اپنی صورت یاد کر رہا ہے۔ کس کی صورت یاد کر رہا ہے؟ کلام اللہ جس کا نام ہے، اللہ رب العزت کا کلام، اس کی یہ صورت یاد کر رہا ہے۔ جو بچپن میں پڑھ گیا بہت بڑی بات، جو نہیں پڑھ سکا وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں، قرآن پاک کو دیکھ لیں، ایسے دیکھ لیا، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، دیکھ کے چوم لیا، چومنا بھی ثواب ہے، سینے سے لگا لیا وہ بھی ثواب ہے۔ پڑھنا نہیں آتا، پڑھا ہوا نہیں، کوشش کر رہا ہے قل هو اللہ احد یاد کرنے کی، سبق لے لی ایک آیت، چلتے پھرتے یہ پڑھ رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اس کے لیے بھی وہی اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اس کے لیے بھی وہی فضائل ہیں، وہ چرند پرند سارے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ پڑھنا نہیں آتا، کوشش کر رہا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا قرآن پاک کے بارے میں، رحمت منشی کا واقعہ، کہ کسی علاقے کے اندر فوتگی ہو گئی، ایک آدمی جو ہے اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، منشی تھا دفتر کا، مشہور واقعہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ فوتگی ہو گئی ہے، چلو میں بھی جنازے کے اندر شریک ہو جاتا ہوں۔ جنازے میں شریک ہوا، میت کو قبر کے اندر اتارا، دعا فاتحہ کی، واپسی اپنی آفس کے اندر گیا، وہاں جا کے دیکھا کہ کوئی ضروری کاغذات تھے وہ جو ہے غائب ہیں۔ پھر تھوڑا زور دیا، سوچا کہ کہاں گئے ہوں گے، یاد آیا کہ میں نے جو ہے میت کو قبر کے اندر اتارا تھا، یقینی بات ہے وہاں پہ گر گئے۔ واپس اس گاؤں کے اندر آئے کہ میری نوکری کا مسئلہ ہے، ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، وہ کاغذات جو ہے قبر کے اندر گرے ہیں، ابھی کچھ گھنٹے کی بات ہے، ہم جو ہے قبر کو کھول لیتے ہیں۔ علاقے والوں کو اکٹھا کیا، قبر کو کھولا، دیکھا کہ وہ قبر جو ہے ساری پھولوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ پریشان ہوئے سارے کہ یہ ان پڑھ بندہ، بکریاں چرانے والا بندہ تھا، قبر پھولوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، پورا علاقہ معطر ہو گیا، پورے علاقے کے اندر خوشبو پھیل گئی، قبر کو بند کر دیا گیا۔ وہ رحمت منشی کہنے لگا کہ مجھے جو ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ ملاؤ، یہ معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کا اولاد تو ہے کوئی نہیں، اس کی بیوی ہے۔ بیوی سے پوچھا گیا کہ یہ کتنا بڑا بزرگ تھا، یہ کون سا عمل کرتا تھا، یہ کرتا کیا تھا کہ قبر کھولی، پھولوں کے ساتھ بھری ہوئی، پورے علاقے کے اندر خوشبو۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، میں اس کے نکاح کے اندر آئی ہوئی ہوں، اور کوئی عمل، بڑا عمل تو میں نے نہیں دیکھا، یہ ان پڑھ ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ایک عمل 40 سالوں کے اندر یہ روزانہ ڈیلی کرتا ہے، روزانہ اس کی عادت ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد جو ہے یہ قرآن پاک کھولتا ہے، کھول کر جو ہے ہر آیت کے نیچے جو ہے انگلی پھیرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تو نے اس آیت کے اندر جو فرمایا یہ سچ ہے، تو نے اس آیت کے اندر جو فرمایا یہ سچ ہے۔ ایسے کر کے روزانہ ایک سپارے کی اوپر انگلی پھیر لیتا ہے، اس کے بعد قرآن بند کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، بکریاں لے جاتا ہے جنگل میں۔ یہ اس کا معمول 40 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ اتنی محبت، اتنی عقیدت قرآن کے ساتھ، ہر آیت کے نیچے انگلی، پڑھنا نہیں آتا، پتہ نہیں لکھا گیا ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا بہانہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، ہم نے قرآن پڑھا نہیں۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھا نہیں، کبھی کھولا بھی نہیں، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ قرآن اگر پڑھا نہیں، کبھی چھوا بھی نہیں، قرآن اگر پڑھا نہیں، کبھی دیکھا بھی نہیں، قرآن اگر پڑھا نہیں، کبھی چوما بھی نہیں، قرآن اگر پڑھا نہیں، کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا کہ اللہ کی کتاب ہے، میں دیکھوں تو صحیح اس کو۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو محترم بزرگو دوستو، وہ آدمی جنت کے اندر گیا، عمل کیا تھا؟ عمل کیا تھا کہ روزانہ ایک سپارہ، روزانہ ایک سپارہ، ہر آیت کے نیچے جو انگلی پھیر رہا ہے کہ یا اللہ اس کے اندر جو فرمایا یہ سچ ہے۔ پڑھنا نہیں آتا، لکھا کیا ہے، ان پڑھ ہے، کامیاب ہو گیا۔ تو محترم بزرگو دوستو، قرآن پاک اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اتنی عظیم الشان کتاب، کیا محبت کی وجہ سے وہ آدمی
کہ کلام اللہ کے ساتھ محبت اتنی تھی، ہمیں پڑھنا بھی آتا ہے، دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن جو ہے اگر عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کو پڑھا جائے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے جتنے اعمال لوگ کرتے ہیں، جتنی نیکیاں لوگ کرتے ہیں، فرشتے جو ہے ثواب لکھتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے دیکھتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جب کوئی کلام اللہ پڑھتا ہے، جب کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی آواز کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، یہ میرا بندہ میری کتاب پڑھ رہا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی آدمی نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کرتا ہے، اللہ اکبر، نیت باندھ لی، اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت رضوان سے فرماتے ہیں، دروغے سے، فرشتے سے فرماتے ہیں، حالانکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ میرے اور اس بندے کے درمیان جتنے پردے ہیں یہ پردے ہٹا دیے جائیں، یہ پردے ہٹا دیے جائیں، میرا بندہ اپنا کام چھوڑ کے، میرا بندہ اپنے جو ہے گھر چھوڑ کے، میرا بندہ اپنا بستر چھوڑ کے، میرا بندہ اپنی دکان چھوڑ کے، سارا کچھ چھوڑ کے میرے آگے آ کے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، سارے پردے ہٹا دیے جائیں، میں نے اس بندے کے اوپر خصوصی توجہ ڈالنی ہے۔ فرمایا کہ جب تک یہ نماز کے اندر رہتا ہے اللہ رب العزت خاص توجہ اس کے اوپر کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہے۔ تو محترم بزرگو دوستو، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے ہمیں عطا فرمایا، اور تاک راتیں چل رہی ہیں، ان راتوں کے اندر اللہ رب العزت کو منا لیا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی غفور الرحیم ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اگر کوئی آدمی ایک دفعہ آ کے یہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، کتنی دفعہ کہہ دے؟ ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، سچے دل کے ساتھ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، جتنے گناہ ہوئے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیا، اور اگر اس نے اتنے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی، اتنے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جتنے گناہ تھے سارے نیکیوں میں بدل دو، سارے نیکیوں کے اندر بدل دو۔ یہ اتنے اخلاص کے ساتھ جو ہے توبہ کر رہا ہے، اتنے اخلاص کے ساتھ جو ہے یہ معافی مانگ رہا ہے، سارے گناہ معاف، گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دی گئی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عرش کے اوپر اعلان کرواتے ہیں، ایک روایت کے اندر عرش کے اوپر چراغاں کرواتے ہیں، لائٹنگ کرواتے ہیں، میرا بندہ جس کی میں 60 سالوں سے انتظار کر رہا تھا، وہ میرا بندہ 40 سالوں سے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، 25 سالوں سے جس کا میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ میرے پاس آئے گا، آج یہ میرے پاس آیا ہے، آج یہ بندہ میرے پاس آیا ہے۔ اس کی خوشی کے اندر عرش کے اوپر لائٹنگ کی جا رہی ہے، سارے فرشتوں کو جمع کیا جاتا ہے، جس کا میں انتظار کر رہا تھا وہ آ گیا، جس کا میں انتظار کر رہا تھا اس نے آج میرے ساتھ صلح کر لی ہے، آج اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فضا کے اندر اڑنے والے پرندے، دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں، سب کے اندر، تمام مخلوقات کے اندر اعلان کروا دیا جائے کہ یہ میرا بندہ، اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، یہ میرا محبوب ترین بندہ بن گیا ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، آج کے بعد تم سارے اس کے ساتھ محبت کرنا۔ یہ اتنا بڑا انعام اس کو کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے یہ معافی مانگ لی، یا اللہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ میری توبہ، جتنے گناہ ہو گئے میں معافی مانگتا ہوں۔ تو محترم بزرگو دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ رمضان المبارک کے آخری ایام، یہ اللہ رب العزت نے جو ہے آخری عشرہ جو ہے عطا فرمایا ہے، ان کے اندر تاک راتیں چل رہی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کر لیا جائے، ان کے اندر جتنی جو ہے رمضان المبارک کی بے ادبی ہوئی اس کی معافی مانگ لی جائے، آئندہ جو ہے عزم کر لیا جائے کہ آئندہ جتنے ایام باقی ہیں رمضان المبارک کے، اگر بے ادبی ہو رہی ہے تو آئندہ نہیں کریں گے،
اگر ادب کے ساتھ روزے گزر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، پہلے سے زیادہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت، پہلے سے زیادہ جو ہے ذکر و اذکار کیا جائے تاکہ میرا رب جو ہے راضی ہو جائے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک سنا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا۔ قرآن پاک سننا اور پڑھنا جس طرح پڑھنے کا ثواب ہے اسی طرح جو ہے سننے کا بھی ثواب ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی قرآن پاک کو سنتا ہے اور کل قیامت کے دن جو ہے یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کرے گا، یا اللہ اس بندے نے مجھے سنا تھا، میں نے اس کو جو ہے یہ کھڑا ہو کے جو ہے قرآن پاک سن رہا تھا، پورے رمضان کا مہینہ جو ہے اس نے قرآن پاک سنا ہے، پہلے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس کے، اور کل قیامت کے دن یہ قرآن پاک سننے کی وجہ سے جو جنت کے اندر قرآن پاک جو ہے داخل کروائے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، کتنا جو ہے عظیم الشان کتاب ہمیں جو ہے ملی ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو چومنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔